اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے، روندی ڈالیں گی فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے، کچھ قدم ہر براشے کی جانب، کچھ قدم شہ برے ہر کی جانب، کچھ قدم ہر براشے کی جانب، کچھ قدم شہ برے ہر کی جانب، بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے، تو کو زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی، تو کو زنجیر کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تم نے شام تک آ گیا چلتے چلتے۔ صلوات۔ ماشاء اللہ ہمارے ننھے ذاکر، مولا اسی طرح آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا جری حسن کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی،
میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور طبیبی، مشکی ظالم میں ہے لگا دیکھ لے اب بھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ جری حسن مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا ایان کو اور علیزان کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان ننھے ذاکرین کی حوصلہ افزائی کے لیے آواز بلند صلوات۔ صلوات۔ چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، شمر کا بابا پہ، شمر کا بابا پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، خاک پر گرتی رہی بچی دہکتے رن میں، خاک پر گرتی رہی بچی دہکتے رن میں، باپ کے زلفوں میں، باپ کے زلفوں میں جب دست ستمگر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، ظلم تو یہ تھا قتل کرنے سے پہلے اس نے، ظلم تو یہ تھا قتل کرنے سے پہلے اس نے، مار کر بیٹی کو، مار کر بیٹی کو شبیر کو ہنس کر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، ظلم تو یہ تھا قتل کرنے سے پہلے اس نے، ظلم تو یہ تھا قتل کرنے سے پہلے اس نے، مار کر بیٹی کو، مار کر بیٹی کو شبیر کو ہنس کر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، شمر کا بابا پہ، شمر کا بابا پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، صلوات۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. ایان اور علی زین مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا علی زین اور ریان کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. تمام ناظرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. بارے دیگر صلوات. بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم، شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمرے نجاب بابا جان شمرے نجاب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیل ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بندہ میرا گلا، جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا. بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، کش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پسی جاتی تھی. اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر. بابا جان آج تلک بابا جان آج تلک میں یہ میں سمجھ پائی نہیں، باپ کا جان یتیمی یا اسیری ہے پدر. لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح. اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ علی زین اور ریان بہت خوب. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا نہال بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. بارے دیگر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. کر رہا ہے میرا دل بیاں کربلا، مجھ سے عاشور کی شب کا منظر کہا،
سینہ شاہ پر شاہ سرور ہدا، اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواباً بس اتنا ہی کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائے گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکوں اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے نہیں، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، لکھ کے سلمان دل رو رہا ہے میرا، زین شب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، در محمد ماشاء اللہ نہال بھائی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. With this I would like to request Brother Zuryaab to come and deliver his lecture in English. تمام حاضرین، تمام سامعین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite mercy and allowing us to commemorate these days of Ayam, these days of tragedy, and we express our condolences to the mu'mineen, mu'minat here today, bil khusus Imam al-Zamana on the Shahada of Lady Sakina alayhi salam. I won't take much of your time. As you know, the past few days we've looked at Ziyarat Ashura, what it means when you are a Zair of Imam Hussain, in fact the Zair of anyone, be it your friend. We concluded it has two parts, the Zair and the Mazur. Zair, the person who's doing the Ziyarah, and the Mazur, the person you are visiting. And this word Zair comes from the root meaning Zawr, as in deflecting something. So when you're doing the ziyarah of anyone, be it your friend or the imams, you are leaving behind everything else. When you go to Mashhad, you are leaving behind other cities. You could have gone to New York, like I mentioned yesterday. You could have gone to Adelaide. But you left these cities to come to that city where you've gone. The Mazur and the Zaira together. Today we move on to the next part where we mention in Ziyarat Ashura, أَن يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. We're asking Allah subhanahu wa ta'ala through Imam Hussain, and we're saying to Imam Hussain, "Oh Imam Hussain, I ask God to place me next to you in this world and the hereafter." This is why they say when you visit someone, the essence of ziyarah is what? You color yourself with the sifat of the Mazur, the one you are visiting. So when I'm visiting Imam Hussain, I should color myself with his forgiveness, how he was generous. I'm visiting Mawla Abbas, then I cover myself with Mawla Abbas's bravery. Bravery for what? For the truth, against the falsehood. This is why we find in a very beautiful tradition for Imam Muhammad Baqir alayhi salam, he mentions Buni al-Islamu ala khamsin. The basis of Islam are 5. What are those 5? Ala salati, was zakati, was sawmi, wal hajji, wal wilaya. The basis of this religion is 5. What are those 5? Your prayers. As we know, salat is amud ad-din. It's the pillar of faith. When you have a building, when the engineers come, what's the first thing they do? They check the soil. Is our machinery capable with the soil here? Can it be used as a basis? If not, we strengthen it with cement and other nutrients, other minerals. Then they look at the pillars, amud. And they say the religion is, salat is amud ad-din, the pillar of the religion. Imam Baqir says the first basis is salat. The second is your charity, zakat. The third is your fasting. In fact, they say fasting is the charity of your body. Hence why Allah has made it wajib once, 1 month out of the whole year. In a very beautiful tradition we find Anas ibn Malik, as you know, he served Rasulullah for close to 10 years, according to different reports. One day he says, Rasulullah did not come home for iftar. It's the time for iftar, and I've made the food, got the milk, the dates and everything, and Rasulullah did not come. So I thought maybe he has had iftari with some of the Sahaba. So I drank the milk, I ate the dates, I ate the food, and I went away. A few moments later, Rasulullah entered. When he entered the house, I asked the people, did he have iftar outside? They said no. Rasulullah after salat went to the people's houses to help them. You know, people have questions, their needs. Rasulullah has had nothing to eat. So now he felt sharam, he felt embarrassed. I've eaten all of the food, what do I do? He said Rasulullah went to his room and he never mentioned this ever again. He never complained, he never got angry. I fasted 18 or so hours, I'm hungry. What about my food? You're my servant, you haven't thought about me. Rahmatul lil alameen. No, he did not ever mention this again. Neither did he make Anas ibn Malik feel embarrassed. Imam Baqir says the third pillar is therefore fasting. The fourth is pilgrimage, in this sense the Hajj. And last but not least, wilaya. Then the Imam goes forward, he says, and nothing has been emphasized
the way the last one has. Wilaya. Wilaya meaning what? We read in Ayatul Kursi, for example, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumat ila an-nur. That Allah is the guardian. Wilaya means guardian. Some say it also means friendship. But when we look at the Ahlul Bayt, when we mention wilaya, wilaya also means proximity. Bring yourself closer to the Ahlul Bayt, then you're part of the wilaya. Wilaya is not just mentioning the fazail. It's moving yourself closer to them. Henceforth, this is why they say when you go to Karbala, some people, they have great pride. I own 5 lands back home in India, in Pakistan, in Afghanistan, in my country back home. I own many farms. That's great. But what's your inheritance spiritually? Today, from this room onwards, from this time onwards, we all own something. Whether you own land or not, from today, you own something. What's that? You also have a part in the Azadari of Imam Hussain, but you also own, in this sense, a part of the land of Karbala. Why? When Imam Hussain was there, what did he ask the Banu Asad? I have purchased this land. Why? So when my Zawar come visit me, then you keep them as your guest for 3 days minimum. Imam Hussain knew, if I was to be martyred here and someone owned the land, tomorrow someone comes to visit me, they say, move from here. This is our land. Hussein's grave is under our possession. Imam said, no, I want to be free in this world and the hereafter. And he left it behind for people like you and me. See the maqam of the Ahlul Bayt and the love they have for their followers? Your inheritance spiritually is also the land of Karbala. So when you now have your children and you have your families, it's good to take them on holiday. Try to take them to these holy sites. See the maqam of Nabi Ibrahim, where he was being burnt. See the maqam of Hazrat Abbas, where his hands were being cut. See the maqam of Ali Akbar, of Ali Asghar. Go to these places because this is your inheritance. We say to Imam Hussain, Assalamu alayka ya baritha Adam asifutullah. We covered this in the Muharram series. How is Imam Hussain the waris of Nabi Adam? There's thousands of years in between. No, spiritually, he became the chosen one of God like Adam. Similarly, we also have that opportunity to come to the banquet of Allah and the Ma'sumin through your spiritual inheritance. This is why they say, and I finish with this last example, a very famous scholar from the land of Karbala, he says, I had a friend who was from Kuwait. And every year he held 12 to 13 majalis in his own home. One year he said, has my majalis been accepted? These I hold in my home for many, many years. Are they even accepted or not? He said, in my dream, I saw the likes of Imam Hussain and Abul Fadl al-Abbas. They came into the majlis and they said, Imam Hussain said to us, Abbas, I'm going to say something, you write it down. Hazrat Abbas had a pen and a qalam, a pen and paper. He said, write down this man's name. He came for 3 nights. Hazrat Abbas wrote the man's name, 3 nights. Write down the other man's name. He came for the full 12 nights. Hazrat Abbas wrote his name, full 12 nights. Then Imam Hussain said, write this person's name. He brought a bottle of oil for the tabarrukh. Hazrat Abbas wrote next to this man's name, bottle of oil. Then Imam Hussain kept going through each and every person. This man brought a bag of rice. This man brought some flour. Then he said, write this person's name and write next to it a cube, a sugar cube. The man says, in my dream, Hazrat Abbas looked to Imam Hussain and said, why have you said sugar cube? 1. How big is a sugar cube? Normally you bring a bundle. Imam Hussain said, when the tea was being served in the majlis, the person bringing the sugar came late. So this man, when the tea came from him, he took out the sugar cube from his own pocket and contributed to the majlis. He said, if the sugar has not come, I am going to have this sugar from myself as part of this niyaz. Imam Hussain said, I own this majlis and I will reward. Allah gives the reward anyway, but I will reward these azadar based on their niyah, even if it's as small as a sugar cube. Henceforth, when we come on a night like this, we mentioned yesterday, Bibi Zainab is Ummul Masaib. Imam Sajjad, Sayyidul Musibah. The ulama say, the Bibi you've come to honor tonight is Bintul Masaib, the daughter of tragedy. When you go to a funeral, if your loved one dies and someone comes to your funeral,
You never forget his face. He came in my time of darkness. When we come here for this janazah of the likes of Bibi Sakina, would you think Bibi Rabab will forget? You think Imam Hussain will forget? Abul Fadl al-Abbas will forget? On a night like this, they are all here. The likes of Imam Sajjad, Lady Zainab. In Kitab Khasais Zainabiyah, it's narrated, Bibi Zainab said to the women of Sham, we are leaving this land, but I leave behind for you someone who was close to us. Make sure when you visit her grave, bring some water and some candles. Why water and candles? My heart says these two things are what Sakina wished to have the most. As you know, the zindan she was kept in, you could not even see your own hands. That's how dark it was. And you know the thirst of Lady Sakina. It's narrated in the Maqtal on Ashura, after the Asr of Ashura, when Bibi Sakina was given water, she began running to the Maqtalgah. As she was running to the Maqtalgah, the killers of Imam Hussain said, where are you running, young girl? She said, I wish to give water to my father Hussain. He is also thirsty. They said, we killed your father. Have the water or don't have it? Lady Sakina replied, from today, I will not also drink water. We go further than this. Imam Sajjad says, I will never forget my sister Sakina. The narrator asked, why, Yabna Rasulullah? He said, on one day, I had thorns in my feet, and the zanjeers in my neck were so heavy, I could not bend